ایران کا اسلامی انقلاب 20ویں صدی کے آخر میں کامیابی سے ہمکنار ہوا اور علاقائی و عالمی سطح پر عظیم تبدیلیوں کی بنیاد بنا۔ آئیے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 40ویں عشرہ فجر کی مناسبت سے اہم ترین واقعات و حوادث پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرانس کے ایک گاؤں نوفل لو شاتو میں جلاوطنی کے دوران انقلابی تحریک کی قیادت کر رہے تھے اور جنہوں نے اپنی ایران آمد کو شاہ کی بے دخلی سے مشروط کر رکھا تھا، 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران کے فرار ہو جانے کے بعد اپنی ایران واپسی کا فیصلہ کیا۔ ایران کے عوام کی تحریک میں شدت اور شاہ کے ایران سے بھاگ جانے کے بعد پہلوی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاپور بختیار نے امام خمینی کے ہوائی جہاز کو تباہ کرنے، جہاز کا راستہ تبدیل کرنے اور اس کے بعد حضرت امام خمینی کی گرفتاری سمیت متعدد سازشیں تیار کر رکھی تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کامیاب نہ ہوئی اور آخرکار اس نے ملک کے ہوائی اڈوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ بختیار حکومت کی جانب سے ہوائی اڈوں کی بندش اور امام خمینی کی ایران آمد کو روکنے کی خبر پھیلتے ہی لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے حکومت کے اس اقدام کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ تہران، اصفہان، کرمانشاہ، دسفل، ہمدان، بوشہر وغیرہ میں تینوں مسلح افواج کی مختلف چھاؤنیوں میں مقیم افسران نے بغاوت کر دی اور پھر وہ مظاہرین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ ملک بھر کے مجاہد علماء کرام جو امام خمینی کے استقبال کے لیے تہران آئے تھے، تہران یونیورسٹی میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور امام خمینی کی وطن واپسی تک ان کا دھرنا جاری رہا۔ عوام اور طلباء بھی علماء کے ساتھ اس دھرنے میں شامل ہوتے رہے۔ تہران کے بہت سے نواحی علاقوں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور فائرنگ کی آوازیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ فرانس پریس نے خبر دی کہ تہران کا ایک چوراہا میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس نے دارالحکومت میں مرنے والوں کی تعداد 3000 تک بتائی۔ اسی کے ساتھ روزنامہ اطلاعات نے لکھا کہ مغربی اور جنوب مغربی تہران آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ ہوائی اڈوں کی بندش کے خلاف عوام کے دھرنوں اور پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں بختیار حکومت کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا اور اس نے ہوائی اڈے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ 31 جنوری 1979 کی شام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طیارہ فرانس کے چارلز ڈی گال ایئرپورٹ سے تہران کے لیے روانہ ہوا اور صبح 9:33 پر تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ طیارے میں متعدد انقلابی سیاستداں، محافظین اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ کے علاوہ 150 کے قریب صحافی بھی موجود تھے۔ 1 فروری 1979 کو تاریخ انسانی کا نہایت پرشکوہ استقبال جلوہ گر ہوا۔ لاکھوں لوگ تہران میں جمع تھے تاکہ امام خمینی کے استقبال میں شرکت کر سکے۔ لوگوں نے سڑکوں اور راستوں کو پھولوں اور جھنڈیوں سے سجا رکھا تھا اور استقبال کرنے والوں کے دلوں میں خوشی اور غم دونوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ صبح 9:33 پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مہرآباد ایئرپورٹ پر اپنے مختصر خطاب میں شاہی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا اور فرمایا، محمد رضا شاہ کی واپسی اور بادشاہت کو باقی رکھنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور ہم عوامی حکومت قائم کریں گے۔ تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنے محبوب قائد کا استقبال کیا اور مہرآباد ایئرپورٹ سے شہیدوں کے قبرستان بہشت زہرا تک 35 کلومیٹر کا راستہ آپ کے ساتھ طے کیا۔ اس دن تہران میں عوام کا مجمع 4 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت زہرا میں ایران کی شہید پرور قوم سے خطاب کیا، دینی حکومت کی تشکیل کی بات کی اور شاہی حکومت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فرمایا، میں عوام کی حمایت سے حکومت قائم کروں گا۔
نیو یارک یونیورسٹی کے اس وقت کے پروفیسر گراہم فولر انقلاب اسلامی اور امریکہ پر اس کے اثرات کے بارے میں کہتے ہیں، انقلاب ایران نے امریکی سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی سیاسی اسلام سے خوفزدہ ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ سیاسی اسلام طاقتور نہ ہونے پائے۔ روزنامہ یروشلم پوسٹ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے موقع پر لکھا کہ شاہ ایران کا سقوط نہ صرف خلیج فارس کے سیاسی جغرافیے پر اثر انداز ہوگا بلکہ طاقت کے توازن کو بھی بدل کے رکھ دے گا۔